بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رواں ہے، قربانی کے مسائل۔ اچھا، ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا الغرض جو قربانی نہیں بھی کرتے تو ہم نے سنا ہے جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجۃ الحرام کا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی کاٹ لیتا ہے یا نہیں بھی کاٹتا ہے تو کیا جو نہیں کاٹتا اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اگر جو کوئی کاٹ لیتا ہے تو کیا آیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کی قربانی رائگاں چلی جائے گی؟ آئیے علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو قربانی کر رہا ہے افضل المستحب تو یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یہی مستحب ہے۔ حدیث ذکر کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو، کوئی جانور ہو، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے، بلکہ یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر ایک شخص نے فرمایا مجھے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا، اللہ نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنایا۔ اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ اگر میرے پاس منیحہ کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کروں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف مونڈو، اس میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی اگر قربانی کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں اگر تم بھی یہ عمل کر لو، یعنی کہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹو اور اسی طریقے سے اپنے بال وغیرہ نہ کاٹو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قربانی کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ غریبوں کی قربانی جسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اگر وہ مثال کے طور پر جیسے ہی چاند نظر آ جائے اور 10 ذوالحجۃ الحرام تک یعنی قربانی والے دن تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قربانی کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی کاٹ بھی لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، مستحب عمل ہے، افضل عمل ہے اور اسے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں یہ گفتگو فرمائی ہے کہ 40 دن کے اندر اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹنا انسان پر لازم ہے۔ مثال کے طور پر 31 دن ہو چکے تھے انسان نے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے، اب ایک دم سے ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، اب اگر وہ رکتا ہے 10 دن تک تو 41 دن ہو جائیں گے، 40 دن سے زیادہ، یعنی کہ 40 دن کے اندر کاٹنا لازم تھا، تو اب یہ مستحب عمل کے لیے گناہ کی طرف جا رہا ہے، جو کہ شریعت کی طرف سے اس کو بال ناخن وغیرہ کاٹنا 40 دن کے اندر لازم تھا، واجب تھا، تو اب اس مستحب عمل کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے ناخن بال وغیرہ وہ کاٹ لے۔ افضل یہ کہ نہیں کاٹے تو زیادہ اچھا، لیکن اتنا زیادہ بھی دن نہ کریں کہ جو پھر 40 دن سے اوپر کی نوبت آ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔